الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارا 11 پڑاؤ ہے 11واں پڑاؤ ممنوعات احرام۔ اس سے پہلے ہم نے احرام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ احرام کیا ہے اور احرام کے کیا تقاضے ہیں، تو الحمدللہ اس کو کچھ نہ کچھ ہم سمجھ سکے، اور ہم نے احرام کے بارے میں کچھ احتیاطوں کا ذکر کیا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ بار بار ہم نے یہ پڑھا کہ احرام اصل میں حرام کرنے کو کہتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، لیکن حج یا عمرہ کی نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد وہ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو آج ان چیزوں کے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اس لحاظ سے ایک اہم سبق ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے بچائیں کہ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دم وغیرہ سے بچ جائیں گے، اور دوسرا ہمارا حج بھی انشاءاللہ حج مبرور اور مقبول بن سکے گا۔ تو سب سے پہلے جو پابندی مرد حضرات کے لیے ہے، اس کا پہلے بھی تھوڑا بہت اشارتاً ذکر ہوا کہ جب ہم نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا اور ہم حالت احرام میں آ گئے، تو مردوں کے لیے حالت احرام میں ایسا سلا ہوا لباس یا کسی بھی طریقے سے تیار شدہ لباس پہننا منع ہے جو جسم کی ساخت اور جسم کی اعضاء کے مطابق تیار کیا گیا ہو، جیسے قمیص، شلوار، بنیان، جرابے، ٹوپی، دستانے وغیرہ۔ تو ایسا سلا ہوا لباس وہ مرد حضرات کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سلا ہوا لباس، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو سلی ہوئی ہو اس کا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کوشش کی یہاں پر جو جسم کے اعضاء کے مطابق تیار کیا گیا ہو، ورنہ ہم دیکھتے ہیں آگے ہم کہیں اس کا ذکر کریں گے، حالت احرام میں احرام کے اوپر سامان رکھنے کے لیے بیلٹ باندھا جاتا ہے۔ ہمارے جو جوتے ہوتے ہیں تو ان میں بھی کسی نہ کسی درجے کی سلائی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ، ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ہر وہ لباس جو جسم کے اعضاء کے مطابق تیار کیا گیا ہو، چاہے سلائی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، تو اس کا پہننا وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے عرض کیا کہ قمیص، شلوار، بنیان، جرابے، انڈرویئر وغیرہ۔ البتہ خواتین کے لیے بدستور سلا ہوا لباس ہی وہ پہنے رکھیں گی، اور ان کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ ان کے سطر کا خیال رکھنے کے لیے شریعت نے ان کا بہت بڑا لحاظ رکھا ہے، اور ان کے لیے لباس کے اعتبار سے کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز کا سمجھنا ضروری ہے، مرد حضرات کے لیے کسی بھی ایسے قسم کا جوتا، چپل، سینڈل وغیرہ پہننا منع ہے جو پاؤں کے اوپر والے حصے کی بیچ کی ابری ہوئی ہڈی، دونوں ٹخنوں اور ایڑیوں کا وہ حصہ جو ٹخنوں کی سیدھ میں ہو چھپا دے، ایسا جوتا یا سینڈل یا چپل پہننا ممنوع ہے۔ جیسے کہ آپ کو اسکرین پر چپل نظر آ رہی ہیں، تو عموماً اس طرح کی چپل حالت احرام میں پہننا سب سے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ اس میں تقریباً ان تمام پابندیوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک نقشہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نقشے میں ان تمام جگہوں کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا جن کا حالت احرام میں کھلا رکھنا ضروری ہے۔ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ کہ یہ دیکھیں پاؤں کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی، یہ دیکھیں دونوں جانب کے ٹخنے، اور ٹخنوں کی سیدھ میں یہ ہڈی۔ تو اگر ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں سے ایک سیدھی لائن ہم کھینچے یہاں تک، تو اس سے اوپر والا جتنا بھی حصہ ہے اس کو حالت احرام میں کھلا رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔
یہ دیکھیں یہ سارا حصہ، یہ والا حصہ بھی حالت احرام میں کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایڑی بھی اگر کھلی رہے تو بہت بہتر ہے، لیکن بعض علماء کی قول سے اور عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایڑی اگر چھپ بھی جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ تو دیکھیں یہ سیٹ میں ایسی ایک لکیر اگر جائے تو یہ سارا حصہ جہاں پر آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے، یہ سارا حصہ حالت احرام میں کھلا رکھنا مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ حالت احرام میں یہ جو کینچی چپل جس کو کہا جاتا ہے، ہوائی چپل کہا جاتا ہے، یہ سب سے بہترین آپشن اور بہترین چیز ہے۔ تو اس کے لیے ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ بازار میں اس میں اچھی کوالٹی کے چپل ڈھونڈ لیں۔ ابھی الحمدللہ کافی وقت ہے، دن کو کسی وقت اور ایسے اتوار کے دن ان چپلوں کو باقاعدہ پہن کر اس میں چلنے کی اور واک کرنے کی مشق کرے، کیونکہ حج کے 5 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ چلنا ہوگا، تو ان جوتوں کے ساتھ ہم اپنے پاؤں کو عادی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اور سر کو کسی بھی قسم کی چیز کے ساتھ ڈھانک نہیں سکتے، ٹوپی یا ماسک یا اور کوئی کپڑا وغیرہ اس کے ساتھ اپنے سر اور چہرے کو نہیں چھپا سکتے، جبکہ خواتین کے لیے چہرے پر کپڑا لگنا وہ ممنوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ان کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ وہ اپنے شرعی پردے کا بھی اہتمام کریں۔ تو الحمدللہ اس کے لیے آج کل بازار میں ہے دستیاب ہے جو ایسے طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ اس میں چہرے کے ساتھ کپڑا بھی نہیں لگتا اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام بھی بہت آسان اور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ احرام کی پابندیوں میں کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو مرد اور خواتین سب کے لیے ہیں، جن میں سے خصوصی طور پر جسم پر یا چادر پر جو احرام کی چادریں ہیں، یا حالت احرام میں خواتین نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس پر کسی قسم کی خوشبو لگانا یا سر وغیرہ پر خضاب لگانا، اس کی مکمل پابندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، ان سب کے لیے بدن کے کسی حصے کے بال کاٹنا، نوچنا، کھینچنا یا ناخن کاٹنا یہ ممنوع ہے۔ بہت سارے لوگ اس پابندی کو سن کر بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی، اس کا لحاظ رکھنا تو بہت زیادہ مشکل ہے، میرے تو بال ویسے ہی جڑتے ہیں، میرا تو ہاتھ بھی اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو میرے بال گرتے ہیں، کبھی کبھی خود بخود میرے بال گر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں بال کاٹنا یا نوچنا یا کھینچنا ممنوع ہے۔ اب اگر خود سے کوئی بال گر رہا ہے تو اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی دم ہے نہ کوئی صدقہ ہے، تو کھینچنا کاٹنا یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح ہاتھ یا پاؤں کے ناخن کاٹنا ممنوع ہے، نہیں کاٹ سکتے، اور البتہ اگر ایک ناخن کسی چیز کے ساتھ لگ گیا، خود بخود اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور آپ نے وہ ٹوٹا حصہ اپنے بدن سے اور اس ناخن کو اکاڑ لیا اور علیحدہ کر لیا تو اس پر بھی کوئی کسی قسم کی جزا واجب نہیں ہوتی۔ آگے چلتے ہیں۔ حالت احرام میں الائچی، لونگ یا ایسے کوئی خوشبودار تمباکو والا پان یا اس طرح کی کوئی خوشبودار چیز، اس کا استعمال اور اس کا کھانا مکروہ ہے۔ دیکھیں یہ موضوع تھوڑا سا پیچیدہ سا بھی ہے اور مشکل سا بھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں گے شاید اس پر الگ سے کوئی ایک علی بھائی کے مشورے سے ایک الگ سلائیڈ اور ایک الگ سیشن بھی رکھ لیں۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں قدرتی طور پر خوشبو موجود ہے، جیسے پھل ہیں بعض، اور اسی طرح قدرتی پھل وغیرہ، تو ان کے استعمال کرنے پہ حالت احرام میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو خالص خوشبو کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے زعفران ہو گیا، ایسے اور مشک، عنبر وغیرہ ایسی خوشبودار چیزیں، تو اب اس میں اس کا استعمال دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں۔
تو کھانے کی چیز میں یہ فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خالص خوشبو کسی کھانے کی چیز میں ڈال کر اس کو پکا لیا جائے تو چاہے وہ کم ہے چاہے وہ زیادہ ہے، چاہے اس میں وہ خوشبو برقرار رہے چاہے وہ خوشبو ختم ہو جائے، اس کے استعمال پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے عموماً ہمارے پاکستان میں اور عام معاشرے میں بریانی وغیرہ میں اس طرح کی خوشبوئیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کو پکایا جاتا ہے، تو ایسی خوشبو اگر اس کو پکا لیا جائے تو اس کے استعمال سے کسی قسم کا کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی خوشبو خالص خوشبو اس کو کسی پینے والی چیز میں مشروب میں ڈال دیا جائے تو چاہے اس کو پکایا جائے یا اس کو کچا رکھا جائے، اس چیز کا استعمال پھر ممنوع ہے۔ اگر اس کو تھوڑا استعمال کیا جائے تو صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو دم واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایک آتی ہے کہ جو ہم جوسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں اگرچہ فقہا کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے اکابرین میں سے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ اس میں جو استعمال ہونے والی خوشبو ہے وہ مصنوعی خوشبو ہے، اور اس پر عام طور پر معاشرے میں خوشبو کا وہ اطلاق نہیں ہوتا، نہ لوگ اس کو خوشبو سمجھتے ہیں۔ تو آج کل کے یہ جو پیک جوسز ہیں اس میں جو استعمال ہونے والی خوشبو ہے اس کو خوشبو نہیں کہا جا سکتا، لہذا حالت احرام میں اس کا پینا وہ جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی احتیاطاً اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے اور بچا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو استعمال کیا تو اس پر بھی کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح حالت احرام میں چاہے خواتین ہیں چاہے مرد حضرات ہیں، کسی قسم کا خوشبودار کپڑا، ٹیشو پیپر، صابن، شیمپو وغیرہ یہ استعمال نہیں کر سکتے، اور حالت احرام میں ان کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ یہاں پر ہم نے بریکٹ میں ایک جملے کا اضافہ کیا ہے، ہوائی جہاز میں اس سلسلے میں احتیاط کیجیے۔ تو اس جملے کے بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر ہمیں جو ہوائی جہاز میں کھانا دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عموماً وہ گیلا ٹیشو ہوتا ہے، ویٹ ٹیشو، تو اس میں عموماً خوشبو ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے جہاز میں بیٹھ کر فوراً یا کچھ دیر بعد کھانا کھانے سے پہلے عمرے یا حج کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو ہم حالت احرام میں آ چکے۔ اب ایسی حالت میں اس ٹیشو کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کو استعمال کریں تو اس میں دم یا صدقہ واجب ہونے کا امکان ہے۔ تو اس بات کا میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نیت کر چکے تو اس ٹیشو کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح حالت احرام میں میاں بیوی کے مخصوص تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں اس حالت میں کہ جو ان خواہشات کو ابارنے والا ہو اور جس سے نفس کو لذت ملتی ہے، ورنہ اس کی وجہ سے دم یا صدقہ ہمارے اوپر خدا نخواستہ واجب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یا شکار میں معاونت کرنا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا، یہ چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ خشکی کا شکار، البتہ دریائی یا سمندری شکار کرنا جائز ہے۔ اب عموماً ہم معاشرے میں اور ماحول میں شکار کی تو کوئی نوبت نہیں آتی، کیونکہ اب تو الحمدللہ یہاں سے ہم اللہ نے فضل کیا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ جاتے ہیں 4-5 گھنٹوں میں، اور وہاں سے مکمل سہولیات اور ہر جگہ۔ پرانے زمانے میں تو چونکہ لمبے لمبے اسفار ہوتے تھے اور اس میں ان کو لازماً اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی شکار کی بھی ضرورت آتی تھی، تو حالت احرام میں ان کو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے ایک محرم کو۔ البتہ بعض صورتیں اب بھی شاید پیش آ سکتی ہیں کہ حالت احرام میں شکار میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے کپڑے یا جسم کی کوئی جو وغیرہ مارنا یا ٹڈی وغیرہ مارنا، یہ آج یہ بھی ممنوع ہے،
اور ان کو نہیں مار سکتے، تو ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ شکار میں سے ان چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو خوفناک ہے اور جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسے شیر یا چیتا وغیرہ اگر انسان پر حملہ آور ہو تو وہ اس کو مار سکتا ہے اور قتل کر سکتا ہے۔ تو یہ چند ممنوعات تھی، ان کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالت احرام میں ان چیزوں سے بچنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو حج مبرور اور مقبول نصیب فرمائے، اور ممنوعات احرام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔